اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 8 لیسن فرام دا بیٹل آف احد کی کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے What was the composition of the army of the Quraysh that marched to Medina to attack the Muslims؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قریش کی افواج کی ترکیب کیا تھی، یعنی اس میں کون کون شامل تھے جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف چہل قدمی کی۔ تو اس کا آنسر ہے The army of the Quraysh that marched to Medina to attack the Muslims was composed of 3,000 skilled warriors, in which there were 700 men in armors, 200 on horseback, and they were accompanied by a band of women who sang songs to inspire them۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے افواج جو کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہوئے، اس میں 3,000 ہنرمند جنگجو تھے۔ ان 3,000 میں 700 زرپوش تھے، 200 گھوڑ سوار تھے، اور ان کے ساتھ عورتوں کا ایک گروہ بھی تھا جو ان میں تحریک پیدا کرنے کے لیے گانا گاتے۔ جی کویسچن نمبر 2 ہے Why did the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم suggest the defensive strategy in the battle of Uhud؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ احد کی لڑائی میں دفاعی حربہ کی تجویز کیوں دی؟ تو اس کا آنسر ہے With regard to the strength and weapons of the enemy, the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم suggested the defensive strategy in the battle of Uhud۔ He صلی اللہ علیہ وسلم suggested to let the enemy besiege the city because he صلی اللہ علیہ وسلم wanted to face the enemy in phases۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی طاقت اور ہتھیار کے لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں دفاعی حربہ کی تجویز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی کہ دشمنوں کو شہر کا محاصرہ کرنے دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا مقابلہ مرحلہ وار کرنا چاہتے تھے۔ کویسچن نمبر 3 ہے What was the opinion of youth with respect to facing the army of the Quraysh؟ یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوان صحابہ کی رائے کیا تھی۔ تو اس کا آنسر ہے With respect to facing the army of the Quraysh, the youth was of the opinion that battle must be fought in the open field away from Medina۔ They were of the opinion that the enemy should be kept away from Medina۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ قریش کی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جنگ کو مدینہ سے کچھ فاصلے پر لڑنا چاہیے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ دشمنوں کو مدینہ سے دور رکھا جائے۔ اچھا جی کویسچن نمبر 4 ہے Why did the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم prefer the opinion of youths regarding facing the enemy in the battle of Uhud؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ احد کی لڑائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کی رائے کو کیوں فوقیت دی؟ تو اس کا آنسر ہے As the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم had a high esteem for youth and had a confidence in them۔ چونکہ پیغمبر علیہ السلام نوجوانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ So when he صلی اللہ علیہ وسلم saw the enthusiasm of the young men, the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم preferred the opinion of youth to face the enemy in the open field away from Medina۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے جب نوجوانوں کے جوش اور ولولے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کی رائے کو فوقیت دی۔ اچھا جی کویسچن نمبر 5 ہے How did the course of the battle of Uhud change for a time in favor of the Quraysh of Makkah؟
سوال کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح غزوہ احد کا منظر کچھ وقت کے لیے قریش مکہ کی طرف ہونے لگا یا تبدیل ہوا. تو اس کا آنسر ہے when the band of archers saw the Quraysh running from the battlefield, they left their position in order to collect Mali Ghanimat. Taking advantage of this situation, the enemy attacked the Muslim army from all sides. This way, for some time, the course of battle changed in favor of Quraysh. جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب تیر اندازوں کے گروہ نے قریش مکہ کو میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور نیچے آ کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا. ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن نے مسلمان افواج پر تمام اطراف سے حملہ کیا. اس طرح سے کچھ وقت کے لیے جنگ احد کا منظر قریش مکہ کی طرف ہونے لگا. اچھا جی، کویسچن نمبر 6 ہے What happened after the false rumor about the martyrdom of the holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was spread by the infidels؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار نے پیغمبر علیہ السلام کے شہادت یا شہید ہونے کے بارے میں غلط افواہ پھیلا دی تو اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا؟ انفیڈلز کے معنی ہے کفار اور مارٹرڈم کے معنی ہے شہادت یا شہید ہونا. تو اس کا آنسر ہے The false rumor about the martyrdom of the holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم beefed up the morale of the polytheists of Makkah and demoralized the Muslim army. This false rumor led to further injuries and chaos among the Muslims. تو اس کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کے بارے میں غلط افواہ پھیلانے سے مشرکین مکہ کے عزم یا حوصلے کو توقیت یا طاقت ملی اور مسلمان افواج کا حوصلہ پست ہوا. اس غلط افواہ نے مسلمانوں میں اور زیادہ نقصان اور افراتفری پھیلا دی. اچھا جی، کویسچن نمبر 7 ہے What lesson does lie in the battle of Uhud for the Muslims in general؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جنگ احد میں مسلمانوں کے لیے کون سی نصیحت ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The Muslims can learn multiple lessons from the battle of Uhud, but the main lesson that lies in the battle of Uhud for the Muslims in general is that the Muslims should not disobey the holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in their lives. یعنی مسلمان جنگ احد سے کئی ایک سبق سیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم سبق جنگ احد میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نافرمانی نہ کریں. اچھا جی، کویسچن نمبر 8 ہے What would have been the result of the battle had the archers not left their high post؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا؟ تو اس کا آنسر ہے If the archers had not left their high post, the Muslims would have won the battle easily and there would have been no loss of precious lives. Furthermore, it would have made Muslims more strong and confident in terms of wealth and moral support. یعنی اگر تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو مسلمان اس جنگ کو آسانی سے جیت جاتے اور قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہوتا یا قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی. اس کے علاوہ یہ جنگ مسلمانوں کو دولت اور اخلاقی معیار کو اور بھی بڑھاتے. اچھا جی، کویسچن نمبر 9 اینڈ دا لاسٹ ون. ہاؤ وڈ یو ریلیٹ دا بیٹل آف احد ٹو دا بیٹل آف بدر؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح آپ جنگ احد کو جنگ بدر سے جوڑیں گے، یعنی دونوں جنگوں میں کس طرح رشتہ بنائیں گے؟ تو اس کا آنسر ہے There is a very close connection between the battle of Uhud and the battle of Badr. The battle of Uhud was actually the extension of the battle of Badr because the Quraysh were defeated in the battle of Badr and they wanted to take revenge of their defeat and humiliation in the battle of Uhud. سوال کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ جنگ احد اور جنگ بدر میں بہت گہرا تعلق ہے. اصل میں جنگ احد جنگ بدر کی توسیع ہے. ایکسٹینشن کے معنی ہے توسیع، کیونکہ جنگ بدر میں قریش کو شکست ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس
اس شکست اور بے عزتی کا بدلہ جنگ احد میں لے لیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔